بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم تکرار کریں گے تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کا۔ وائس آپ سنیں گے وہ اے آئی سے جنریٹ کی گئی ہے، تو اس لیے اس میں کچھ غلطیاں اور کچھ الفاظ غلط ادا ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کو بتائیں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے، یہ اس وقت کہاں موجود ہے اور اسے لے کر مختلف مذاہب کیوں ہیں۔ ساتھ ہی ہم سمجھیں گے کہ ہیکل سلیمانی کیا ہے، اسے کس نے تعمیر کیا اور مسلمانوں اور یہودیوں کے کیا اقوال ہیں۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے، اس لیے آپ اسے آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور دوستو، سب سے پہلے توقرا کرتے ہیں تابوت سکینہ کا۔ اگر تاریخ کے نظریے سے دیکھا جائے تو اسرائیل کو اسلامی ممالکندم میں بڑی اہمیت ملی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید اور تورات میں موجود ہے۔ دوسری طرف مکر کے طور پر اس تابوت سکینہ کی تلاش بھی ہے، جس کے ذریعے یہودی اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کر کے دنیا بھر میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ یہ ایسا سوال ہے جس پر مسلمانوں کی نئی نسل ناواقف ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکیہ ہے۔ دوستوں، یہ ایک ایسی کراماتی تابوت ہے جسے حاصل کرنے والا دنیا جیت سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھوج ڈالے۔ اس تابوت میں کیا چیزیں رکھی تھیں، تاریخ میں کس کے پاس تھا، اور اسے قیامت سے پہلے کون حاصل کرے گا۔ آج ہم جانیں گے دنیا کے سب سے کرشمائی صندوق تابوت سکینہ کے بارے میں۔ ہر دور میں یاد رکھیے کہ مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ پر جس پر تینوں مذہب برابر تابوت کا احساس رکھتے ہیں، مومن کے دل میں سکون اور قرار کے لیے نازل ہوا تھا۔ یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتون نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم تک کی میراث رہا، جس کی وجہ سے اس کی عظمت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا تھا۔ اسے تابوت اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو چیز اس میں نکالی جاتی تھی وہ پھر واپس اس میں چلی جاتی تھی۔ مختلف اقوال کے مطابق بنی اسرائیل اس صندوق کو بڑا موت اور فتح نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جب یہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت جواب دے گئی، اور ہر ایک اسرائیلی یہ سوچنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے دور ہو گئی اور اب ہمارے برے دن آ گئے۔ یہودی اور مہیاؤں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے کہنے پر بنایا تھا۔ اس میں وہ پتھر کی لوہے رکھی تھی جو انہیں خدا نے کوہ سینا پر دی تھی۔ ان پتھروں میں یہودیوں کے لیے تعلیمات کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے چیزیں نازل کی تھی۔ یہ تابوت بہت مقدس مانا جاتا تھا اور ہمیشہ مذہبی رہنما اسے اٹھایا کرتے تھے۔ اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے فتح اور برکت کی علامت تھا۔ اسے جنگوں کے دوران میں لشکر کے آگے رکھا جاتا تھا اور مانا جاتا تھا کہ اس تابوت کی برکت سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیل کی ہوگی۔ جب بنی اسرائیل اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے تو یہ تابوت ایک جنگ میں ان سے چھن گیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تابوت حضرت طالوت کے زمانے میں واپس مل گیا۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ ان کے نبی نے کہا، طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلب کا سامان ہے۔ یہ تابوت جب تک مشرکین کے پاس رہا تب تک اس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انت میں انہوں نے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اپنے علاقے سے باہر بھیج دیا۔ فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو ہانک کر بنی اسرائیل تک پہنچایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ اس کے لیے انہوں نے پڑاؤ کی جگہ پر خیمہ بنائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اسے ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا، اور اس طرح یہ جگہ یہودیوں کا مقدس مقام بن گئی۔ بعد کے زمانے میں ہوئی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، اور بابل کے بادشاہ نے اسے پوری طرح تباہ کر دیا۔ اس تباہی کے کارن آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، اور تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا۔ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک، ہڈیاں اور کپڑے رکھے تھے۔ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کر آئے تھے۔ اس صندوق میں توراۃ کی تختیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی،
اور منو سلوا کا مرتبان محفوظ تھا۔ مان یہ تابوت ہمیشہ بنی اسرائیل کے لیے برکت اور فتح کا سروت رہا۔ مان سور بقرہ آیت 248 میں ارشاد ہے کہ یہ تابوت تاسکین قلب کا سامان ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو چھوڑا تھا وہ اس میں موجود تھا۔ مان اس تابوت کو تابوت سکینہ کہا گیا کیونکہ اس میں سکون اور اطمینان کا مادہ موجود تھا۔ مان انگریزی میں اسے دی آرک آف دا کووننٹ کہا جاتا ہے۔ مان یہ صندوق شمشاد کی لکڑی سے بنا تھا اور اندر سے سونے سے مڑا ہوا تھا، ڈھکن بھی سونے کا تھا۔ اس کے اوپر 2 پرندے بنے تھے۔ مان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت یوشع علیہ السلام تک یہ تابوت انبیاء کی میراث رہا۔ مان حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس صندوق میں خاص سامان رکھا اور اسے جنگوں میں آگے رکھتے تھے۔ اس سے بنی اسرائیل کو سکون اور فتح ملتی تھی۔ مان حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے رکھنے کے لیے مضبوط عمارت بنائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا۔ مان ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ، مان انہاں کی پوری تفصیل جاری۔ مان جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے تو قوم ممالکہ نے ان کے خلاف حملہ کیا اور ان کے ہیکل کو نقصان پہنچایا۔ یہ تابوت بھی ان کے ہاتھ سے گیا۔ مان ممالکہ نے تابوت کو گندی جگہ پر رکھا اور اسے بے ادبی کے ساتھ پیش کیا۔ اس کے نتیجے میں ان کی کئی بستیاں تباہ ہو گئیں اور وبھن بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ مان سب مقدس تابوت کی بے ادبی کا نتیجہ ہے۔ مان پھر انہوں نے تابوت کو 4 فرشتوں کی نگرانی میں ایک بیل پر رکھ کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ یہ تابوت نبی حضرت سیدنا شمل علیہ السلام تک پہنچا اور بنی اسرائیل کو پھر سے عظیم نعمت حاصل ہوئی۔ مان اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد میں ازارومیوں نے حملہ کیا اور اسے پھر سے نشانہ بنایا۔ مان کچھ اتہاسکاروں کا کہنا ہے کہ پہلے بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ مان کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو یہ تابوت فلسطین کی مشہور جھیل طبیہ سے نکلے گا۔ ایک اور مت کے مطابق مان اسے ترکی کے شہر انٹالیہ کی کسی گفا سے نکالا جائے گا۔ مان جب حضرت عمر رضی اللہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو انہوں نے وہاں دعا فرمائی اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ جس جگہ مسجد اقصیٰ ہے مان وہاں ان کا معاب تھا۔ مسلمان اسے مقدس مانتے ہیں۔ حالانکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر ہوگی۔ ان کا ماننا ہے کہ ہیکل کا دروازہ قیامت سے پہلے ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہوگا۔ اور مگر مسلم روایت کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہوگا۔ اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی اسحاق نے بیت المقدس میں عبادت گاہ بنائی، جبکہ حضرت اسماعیل نے کعبہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا لقب اسرائیل رکھا اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ فلسطین اور بیت المقدس کو اپنا وطن بنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے کعبہ کو اپنے وطن کے طور پر چنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کی بے وفائی کے کارن کنویں میں ڈالے گئے اور غلام بنا کر مصر بھیجے گئے۔ بعد میں انہوں نے مصر میں فرعون کے وزیر اور والی کا درجہ پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر کی قید سے نجات دلائی اور انہیں آبائی وطن بیت المقدس لوٹایا۔ سالوں بعد ایک اور قوم نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس پر قبضہ کر اپنے بادشاہت کے دوران اسے حملہ وروں سے بچایا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد سے کروائی اور ان کی وفات کے بعد حضرت داؤد فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے اور یہ دور اتہاس کا اہم دور مانا جاتا ہے۔ اس دوران یہودی ایک طاقتور سلطنت کے مالک بن گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی تعمیر کرایا۔ یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے عبادت گاہ کی بنیاد رکھی تھی۔ سالوں بعد اہل بابل نے فلسطین پر حملہ کیا، ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ 500 سال بعد بنی اسرائیل پھر سے اپنے آبائی وطن پہنچے اور اپنی حکومت قائم کی۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ سالوں بعد سکندر اعظم نے حملہ کیا اور یہودیوں کو غلام بنایا۔ انہوں نے فلسطین سے نکال دیا۔ بنی اسرائیل نے
دوبارہ حملہ کیا اور اپنا آبائی وطن حاصل کیا۔ کچھ سالوں بعد سلطنت ایروم نے حملہ کیا، یہودیوں کو غلام بنایا اور ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا۔ پھر مسلمانوں نے ایرانیوں کو شکست دے کر بیت المقدس اور فلسطین کا نینترن حاصل کیا۔ اس سب کے باوجود یہ تابوت ہر دور میں اہمیت رکھتا رہا۔ سورہ بقرہ آیت 248 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تابوت تالو کی بادشاہی کی نشانی ہے اور اس میں سکینہ، تسلی اور مومنوں کے لیے سکون موجود ہے۔ تابوت سکینہ میں آدم سے لے کر تمام انبیاء کے ترک اور تصویریں موجود تھیں، جس کی وجہ سے اس کی عظمت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ اسی تابوت کو رکھنے کے لیے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا۔ یہ نہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی مقدس ہے۔ آج بھی بہت سارے ماہر اثر قدیمہ اور یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کی تلاش میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تابوت ترکی کے کسی گفا میں موجود ہے اور امام مہدی علیہ السلام اسے نکالیں گے، جس سے دنیا میں انصاف اور سکون قائم ہوگا۔ اس تابوت میں 124 شونیہ انبیاء کی میراث شامل رہی ہے۔ اس کی عظمت اور برکت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ یہ تابوت راتوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا اور اس کے آس پاس برکت نازل کی گئی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے اس زمین کو برکت والا کہا، یہ ثابت بھی ہوا۔ اس زمین کو انبیاء کی سرزمین اور انبیاء کی پیدائش گاہ کہا گیا۔